بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 22 ستمبر کو ملکی سیاست میں اس وقت ہلچل مچی جب بول نیوز کے پروگرام اب پتہ چلا میں ایک تجزیہ کار اسد کھرل نے ملک پاکستان کے عظیم سیاستدان مولانا فضل الرحمان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ پیش کیے اور اس پر بریکنگ نیوز جاری کیا گیا۔ اس کے بعد ملکی سیاست میں ایک بہت بڑی ہلچل مچی، بہت سے لوگ پریشان ہوئے تو بہت سے لوگوں نے خوشی منائی۔ اب آئے گا مزہ، اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے اور اب بھیجے گا نیب ایسا آرڈر کہ جس سے دنیا حیران رہ جائے گی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ یک مختلف چینلز پر یہ خبر بریک ہونے لگی کہ نیب نے اپنا بھیجا ہوا نوٹس واپس لے لیا ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے سیاست سے بالا تر ہو کر نیب کیا ہے اور یہ جو دو ٹکے کے تجزیہ کار ہیں ان کی حیثیت کیا ہے۔ میں حیران ہوا یہ سن کر اور دیکھ کر کہ کھرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کھرل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سنتا جا اور شرماتا جا، اور میرا خیال ہے کہ شرمانا بھی ہمیں خود ہی پڑے گا۔ واقعی آپ کو شرمانا پڑے گا اور آپ یقیناً شرما بھی رہے ہوں گے اگر تھوڑی سی شرم ہے تو۔ اور دیکھیے ذرا، جب اثاثہ جات پیش کیے جا رہے ہیں تو ملک پاکستان کے ایک عظیم چینل پر بیٹھ کر تجزیہ کرنے والے صاحب جو حساب بتا رہے ہیں وہ کیسے بتا رہے ہیں؟ 21 دہائی سینکڑا ہزار۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے قابل ہیں اور ان کی قابلیت کیا ہے اور بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمان پر بہت سے الزامات لگے۔ کبھی کسی نے ڈیزل کہا اور ڈیزل کے پرمٹ کی بات ہوئی، تو کبھی کسی نے کشمیر کی لسی کی بات کی، تو کبھی کسی نے کچھ بات کی، اور آج تو کھرل صاحب نے تو حد ہی کر دی کہ وہ مولانا کے اثاثے سامنے لے کر آئے ہیں جنہیں آج تک نیب بھی تلاش نہیں کر پایا، اور پھر مزے کی بات اوپر سے چیلنج بھی کر دیا۔ ناظرین، ایک حکومت نہیں، مولانا فضل الرحمان کو ساری حکومتوں نے اپنے ساتھ رکھا تو یہ ان کی مجبوری تھی۔ اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ قبائلی پٹی مولانا کے زیر اثر ہے۔ صوبہ بلوچستان کا ایک طویل حصہ اور ایک طویل رقبہ مولانا کے زیر اثر ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک خاص علاقہ ان کے زیر اثر ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ مولانا کو ساتھ ملایا جائے۔ ہر حکومت یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی صورت مولانا فضل الرحمان کے ایسے بے نامی اثاثہ جات سامنے لائے جائیں جس سے مولانا کی تضحیک کی جائے۔ ہوں گی ہزاروں کمیاں، ہوں گی ہزاروں کمزوریاں، ہوں گی، ہونی چاہیے بھی، انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے کس میں کمی کمزوری نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن ناظرین، ایک بات علماء کے لیے قابل فخر ہے کہ آج تک ان پر کوئی کرپشن کا لگایا ہوا الزام ثابت نہیں کر پایا۔ ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے اس الزام کو ثابت کرنا۔ مولانا پر لگنے والے تمام الزامات ایسے ہیں کہ جن کا آج تک کوئی بھی پروف اور ثبوت سامنے نہیں لا پایا۔
مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہر حکومت نے یہ کوشش کی، اور اس موجودہ حکومت میں بھی بہت سے ایسے ٹی وی شوز ہیں جن کے اندر جمعیت علماء اسلام کے نمائندگان نے برملا یہ کہا کہ حکومت آپ کی ہے، وقت آپ کے پاس ہے، آپ جو جو کرپشن ہوئی ہے اس کے ثبوت سامنے لائے اور مولانا کو گرفتار کریں۔ تو اس پر آج تک کسی نے کوئی بھی مثبت رد عمل نہیں دیا۔ آئے ہیں ایک اسد کھرل صاحب اور انہوں نے مولانا کے اتنے، اور جو ٹی وی اینکر ہیں اس پروگرام کے، وہ جو اس کو شاباش دے رہے ہیں، ان پہ بھی حیرانگی والی بات ہے کہ وہ تجزیہ کار جسے حساب نہیں آتا، اکائی دھائی سینکڑا ہزار لے کر وہ بول رہا ہے، اور وہ جو مولانا کے احساس سامنے لے کے آ رہا ہے 15 لاکھ کا گھر ہے، 25 لاکھ کا گھر ہے، ایک گاڑی ہے، فلاں کے نام پہ اتنی جائیداد ہے، فلاں کے نام پہ اتنی جائیداد ہے، فلاں کے نام پہ اتنی جائیداد ہے، فرنٹ مین کے نام پہ اتنی جائیداد ہے۔ بھائی وہ جو تجزیہ کیا تھا اور وہ جو پروف لائے تھے، برائے مہربانی نیب والوں کو دیں، مولانا کو گرفتار کیا جائے اور ان سے جو ملک کی لوٹی ہوئی رقم ہے وہ واپس لی جائے۔ لیکن شاید ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے قبل بھی بہت کوشش کی گئی، بڑے طریقے اور انداز میں انہیں اس نیب کے زیر اثر، اور حال ہی میں کتنے لوگ نیب کی گرفت میں آئے، کتنے لوگوں کی اثاثہ جات سامنے آئے، لیکن قطع نظر اس سے کہ کس کے خلاف کارروائی ہوئی اور کس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ نیب اگر ایک ملکی ادارہ ہے تو اسے بلا امتیاز ہر ایک کے خلاف کارروائی عمل میں لانا ہوگی، اور اگر واقعتاً مولانا کے ایسے اثاثے سامنے آئے ہیں تو اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ نیب نے یہ کہا کہ ہم نے تو کوئی نوٹس ہی جاری نہیں کیا، اور مولانا کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی نوٹس ہی نہیں ملا، جبکہ اب پتہ چلا کہ اینکر اور ان کے تجزیہ کار بڑے بےتاب ہیں۔ ناظرین کرام، کرپشن کوئی بھی کرے وہ مجرم ہے، غریب کا پیسہ کوئی بھی لوٹے وہ مجرم ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، یا پھر عمران خان صاحب ہوں، یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، جس نے بھی ملک کا پیسہ لوٹا اس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے، بلا امتیاز ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوا چھوڑنا جس کے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، عجیب سا ایک ملکی سیاست میں تہلکہ مچا کہ مولانا فضل الرحمان کو نیب نے طلب کر لیا ہے، اور جبکہ نیب نے تھوڑی ہی دیر میں مولانا کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے تو کوئی ایسا نوٹس جاری ہی نہیں کیا، اور بعض ٹی وی چینل نے یہ خبر چلائی کہ جو نوٹس بھیجا گیا تھا وہ نیب نے واپس لے لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہر بندے سے سوال ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، ہر پاکستانی سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ مجھے بتائے، اگر واقعتاً مولانا کے اثاثے ملے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کیوں قاصر ہے؟ نیب ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر پا رہا؟ اور اگر نہیں، ایسے کوئی پروف اور ثبوت نہیں کہ جس پر ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے، تو پھر وہ کون ہے جو نہ صرف یہ کہ ملکی سیاست کو بدنام کر رہا ہے، بلکہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے خراب کر رہا ہے؟ یہ کس نے سوچنا ہے؟ میں نے، آپ نے، اور ہم سب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔